گناہ گار غیر گناہ گار کی طرح. کیا مطلب؟ اگر کوئی گناہ کے لیے سفر پہ جائے، چوری کے لیے جا رہا ہے، زنا کے لیے یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو اس کو بھی رخصت ہمارے نزدیک ہوگی. 4 رکعتوں کی بجائے وہ بھی 2 پڑھے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر گناہ کا سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے رخصت نہیں، کیونکہ یہ انعام ہے، یہ انعام رخصت، اور گناہ گار کے لیے یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا، قرآن میں بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس میں کوئی قید نہیں ہے. جو بھی بیمار یا سفر پر ہو تو وہ جو ہے نا مجبوری میں یعنی تیمم کر سکتا ہے، روزہ موقوف کر سکتا ہے، اور سفر میں قصر کر سکتا ہے. اور حدیث میں صلاۃ المسافر رکعتان، مسافر جو بھی ہے اس کی نماز 2 رکعت ہے. وتعتبر فی نیۃ الاقامۃ والسفر من الاصل، اور اعتبار کیا جائے گا اس میں اقامت کی نیت کا اور سفر کی نیت کا. من الاصل، اصل کی طرف سے. اصل سے مراد کون ہے؟ کہ سفر کے دوران جو بڑا ہے، سمجھیں؟ کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی محکوم، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا، مرید اور شیخ، استاد اور شاگرد، والد اور بیٹا، اس طرح علی ھذا القیاس. تو اصل سے مراد یہ بڑے ہیں، جیسے نیچے لکھا ہے کل امیر والزوج والمولا، امیر ہے لشکر کا، یا بیوی کے ساتھ شوہر ہے، یا غلام کے ساتھ آقا ہے. تو بڑے کی نیت کا اعتبار ہوگا. دون التبع، جو اس کے تابع ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے. المرأۃ والعبد والجندی، جیسے کہ عورت شوہر کے اور غلام آقا کے اور سپاہی اپنے کمانڈر کے ماتحت ہوتے ہیں. باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز. بعض نسخوں میں باب الجمعہ ہے، کیونکہ جمعے سے مراد نماز جمعہ ہی ہوتا ہے. جمعہ اجتماع سے نکلا ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور زمین میں دونوں کی ملاقات ہوئی. اور یہ اس کو یوم المزید بھی کہتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن میدان محشر جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. شرط تو ادائیہ المصر، جمعے کی ادائیگی کی شرط کیا ہے؟ مصر، شہر کا ہونا. آبادی اس میں ضروری ہے، جنگل اور بستی میں جائز نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا جمعہ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع. ایسا شہر جس کے اندر آبادی ہو، لوگ زیادہ ہوں، اس کے بغیر عیدین اور نمازیں نہیں ہیں، نہ تکبیر تشریق. تو یہ بریلویوں کے مولوی ہوتے ہیں دیہاتوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ادھر جمعہ پڑھ رہے ہیں، شرائط نہیں پائی جاتی. پھر اس میں تفصیلات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی ادھر کچھ چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، آگے آ رہی ہیں. وہو کل موضع، مصر سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ جگہ لہو امیر، جس کے امیر و قاضٍ، قاضی بھی وہاں ہو، ینفذ الاحکام، جو احکام کو نافذ کرے، ویقیم الحدود، اور حدود کو بھی قائم کرے. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور مصر جامع کی یہ تعریف کو بعض حضرات نے صحیح قرار دیا. بعض حضرات نے کہا کہ اگر وہاں کے آبادی کے لوگ ایک بڑی مسجد میں جمع ہوں تو وہ اس میں نہ سما سکیں، اتنی آبادی ہوگی تو وہ مصر جامع ہے. بعض کہتے ہیں کہ زندگی کی تمام ضرورتیں وہاں پر مہیا ہوں، او مصلی ہو.
یا وہاں پر جو ہے وہ عیدگاہ ہو، یعنی عید کی نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی کہتے ہیں، وہاں جمعہ ادا کریں سب مل کر۔ اگر مصر آبادی کی عیدگاہ جو ہے وہ قریب ہے، ایک فرسخ کے فاصلے پر، امام محمد کے قول پر، تو جنازگاہ عیدگاہ یہ بھی وہاں ہے اور قبرستان بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہاں پر جمعہ جائز ہوگا۔ وَمِنَا مصر لا عرفات، منا مصر ہے کہ حکم میں ہے لیکن عرفات نہیں ہے، لہٰذا منا میں جمعہ جائز ہے۔ حج کا جو امام ہو وہ وہاں پر جمعہ نہیں پڑھائے گا، جو امیر ہے اور جو وہاں کا مقیم ہے وہ پڑھائے گا، لیکن وہ حضرات پڑھاتے ہیں، مسافر امام آ جاتا ہے اور وہ بھی وہاں پر پورے پڑھاتا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک چونکہ اقامت کے احکام الگ ہیں، حنابلہ ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ نہیں پڑھتے عرفات میں اگر جمعہ آ جائے۔ ابھی بھی فون آیا تھا ساتھیوں کا، جمعہ کا دن تھا اس سال حج میں۔ وتؤدى في مصر في مواضع، جمعہ ایک شہر میں مختلف جگہوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ سلطان اور نائب ہو، اسی طرح بادشاہ ہو وہاں پر یا اس کا نائب ہو، کہ وہاں احکام اور قانون کا نفاذ ہو۔ ووقت الظہر، اور ظہر کا وقت بھی جمعے کے لیے شرط ہے، فتبطل بخروج، ظہر کے وقت نکلنے سے جمعہ باطل ہو جائے گا۔ والخطبۃ قبلها، اور جمعے سے پہلے خطبہ پڑھا جائے گا۔ وتسن خطبتان، دو خطبے سنت ہیں، بجلسۃ بینہما، دونوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھ کر۔ بطہارت، پاکیزگی کے ساتھ، باوضو ہو کر، قائماً، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ وکفت تحمید و تحلیلۃ، تحمیدۃ و تحلیلۃ و تسبیحۃ والجماع، اور کافی ہے خطبے میں صرف الحمدللہ کہنا یا لا الہ الا اللہ یا تسبیح پڑھ لینا، سبحان اللہ کہہ لینا۔ خطبے کی نیت کے ساتھ یہ پڑھے۔ تو اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا لیکن اس کی نیت خطبے کی نہیں تھی بلکہ چینکنے والے کے جو چینک پر کہا، تو اس سے خطبہ کا ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، سورۃ الجمعہ میں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تیاری کرو جمعے کے دن جب اذان ہو جائے، اس لیے ذکر اللہ میں یہ سب الفاظ اذکار داخل ہیں۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا مقدار ہونی چاہیے خطبے کے کلمات کی کہ جس کو خطبہ کہا جا سکے، یہ تو ایک ایک کلمہ ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک یہی ہے کہ خطبہ کچھ معتد بھی ہی ہونا چاہیے۔ والجماعت وهم ثلاثۃ، اور جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھا جائے گا، اور وہ کم از کم کتنے؟ 3 ہونے چاہیے۔ کیا وقت ہو؟ امام کے علاوہ طرفین کے نزدیک 3 ہونے چاہیے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ 2 ہوں تو کافی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 1 بھی ہو، آزاد ہو تو کافی ہے۔ ناوی کی بے برکتی سے